السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی چینل نصیف سینٹر وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے نصیف سینٹر وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ بڑھتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ آج کی سٹوری ایک ٹرک ڈرائیور کی ہے۔ چلیے سنتے ہیں ڈرائیور ہی کی زبانی۔ میں ایک ٹرک کی کمپنی میں ملازم تھا۔ میرا کام ٹرکوں کی مینٹیننس اور ٹرک کو ڈرائیو کرنا تھا۔ ہماری کمپنی کے ٹرک پاکستان کے مختلف جگہوں پر جایا کرتے تھے، اور ایسے ہی میری ڈیوٹی بھی کسی ایک شہر تک محدود نہ تھی۔ کچھ دن ایک شہر ہوتا تو کچھ دن دوسرے، بس ایسے ہی زندگی گزار رہا تھا۔ پھر ایک دن میں ٹرک ڈرائیور جن کا نام ناصر تھا، ان کے ساتھ لاہور سے جہلم کی طرف آ رہا تھا۔ سردیوں کا موسم تھا، ٹھنڈ اور دھند اپنے عروج پر تھی۔ رات کے اس ٹائم 12 بج رہے تھے، اور میں ٹرک کے کیبن میں گہری نیند سویا ہوا تھا۔ اچانک مجھے اپنے استاد ناصر نے جھنجھوڑتے ہوئے جگایا اور کہا، یاسر اٹھ یار، مجھ سے اب ڈرائیونگ نہیں ہو رہی، تھوڑی دیر تو ٹرک چلا یار۔ استاد کے کہنے پر میں اٹھا۔ منہ پر پانی مارنے کے بعد میں نے وہاں سے ٹرک چلانا شروع کیا۔ کوئی 10 منٹ گزرنے کے بعد استاد گہری نیند میں چلے گئے۔ ان کے خراٹوں کی آواز مجھے جگانے کا کام کر رہی تھی۔ ہائی وے پر ٹریفک نہ ہونے کی وجہ سے آرام سے 2 گھنٹے تک ٹرک چلاتا رہا، اور اب رات کے 2 بج چکے تھے۔ خیر، 2 گھنٹے گزرنے کے بعد مجھے دوبارہ سے نیند کا غلبہ محسوس ہوا، لیکن میں پھر بھی ہمت کرتے ہوئے ٹرک لگاتار چلائی جا رہا تھا۔ اب موسم کچھ ایسا ہو گیا کہ تیز ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، جو ٹرک کے تیز چلنے میں خلل ڈال رہی تھی۔ اور کچھ ہی دیر بعد تیز ہوا چلنے کے ساتھ ساتھ بارش بھی شروع ہو گئی۔ بارش دھند کی وجہ سے حد نگاہ کچھ ہی میٹر رہ گئی تھی، جس کی وجہ سے دیکھنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اس کالی رات میں سناٹا اتنا زیادہ تھا کہ مجھے صرف ٹرک کے وائپر چلنے کی آواز اور بارش کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ استاد اب بھی گہری نیند سو رہے تھے، اور میں بھی ہمت کرتے ہوئے آرام سے ٹرک چلانے میں مگن تھا۔ کوئی تھوڑے ہی آگے آیا تھا کہ مجھے ایسے لگا جیسے سڑک کے بیچوں بیچ کوئی گاڑی ڈبل انڈیکیٹر لگا کر کھڑی ہے۔ میرا پورا دھیان اس گاڑی پر تھا، اور بادل گرجنے کے ساتھ ساتھ بارش کافی تیز ہو چکی تھی۔ میں آہستہ آہستہ اس گاڑی کے قریب پہنچ رہا تھا کہ گاڑی کے پاس ہی مجھے ایک آدمی کھڑا نظر آیا، جس کے ایک ہاتھ میں چھتری تھی، جبکہ دوسرے ہاتھ سے وہ مجھے رکنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ اس ٹائم میرے ذہن میں یہی آیا کہ اس کی شاید گاڑی خراب ہو گئی اور وہ ہمیں مدد کے لیے روک رہا ہے۔ میں نے اس کی گاڑی کے پیچھے ٹرک روک کر دروازے کا شیشہ نیچے کیا اور پوچھنے لگا، جی بھائی جی، کیا مسئلہ ہے؟ میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، اور میرا اس ٹائم جہلم پہنچنا بہت ضروری ہے۔ آپ لوگ کس طرف جا رہے ہیں؟ اتفاق سے ہم لوگ بھی جہلم کی طرف جا رہے ہیں، لیکن میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ وہ جلدی سے بولا، بس ٹھیک ہے، میرا ایک بیگ ہے، وہ میں پیچھے رکھ دیتا ہوں اور خود آپ لوگوں کے ساتھ آگے آ کر بیٹھ جاتا ہوں۔ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کو ساتھ بٹھاؤں یا نہیں، کہ اتنے میں وہ گاڑی سے بیگ نکال کر بولا، بس یہی ایک بیگ ہے، میں پیچھے رکھ کر آتا ہوں۔ میں استاد کو جھنجھوڑتے ہوئے جگانے لگا اور کہا، استاد تھوڑا اس طرف ہو جاؤ، ایک بندہ لفٹ مانگ رہا ہے، اس کو ساتھ بٹھا لیتے ہیں۔ استاد نیند میں اٹھے اور کہنے لگے، کون بندہ؟ اور اس ٹائم رات 2 بجے تیز بارش میں کون آ گیا؟ استاد جی، سامنے اسی کی گاڑی کھڑی ہے جو خراب ہے، اور وہ بندہ ابھی پیچھے اپنا بیگ رکھنے گیا ہے۔ استاد نے باہر کی طرف نظر دوڑاتے ہوئے مجھ سے پوچھا، کون سی گاڑی؟ یہاں تو کوئی گاڑی موجود نہیں ہے استاد، یہ سامنے۔ میں اتنا کہتے ہی ایک دم سے رک گیا، کیونکہ جب میں نے سامنے دیکھا تو سچ میں سامنے کوئی گاڑی موجود نہ تھی، اور پورا روڈ بالکل خالی تھا۔ اتنے میں استاد کہنے لگے کہ اگر نیند آئی ہے تو یہاں سے میں ٹرک چلا لیتا ہوں۔
نہیں استاد، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن وہ آدمی ابھی پیچھے کی طرف گیا ہے۔ اتنا کہہ کر میں نے ٹرک کا دروازہ کھولا، نیچے اتر کر بھاگ کر اس آدمی کو دیکھنے گیا، لیکن اب وہاں بھی کوئی موجود نہ تھا۔ ٹرک کا پچھلا دروازہ بھی بند تھا۔ خیر، میں دوبارہ واپس آیا، ٹرک کا دروازہ بند کرنے کے بعد ٹرک سٹارٹ کیا اور وہاں سے نکل پڑا۔ استاد دوبارہ سو چکے تھے اور میں بھی اب اسی سوچ میں تھا کہ یہ میرا وہم کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے خود وہ رکی ہوئی گاڑی دیکھی اور اس آدمی سے بھی کچھ دیر بات کی، پھر یہ سوچ کر اپنا دھیان روڈ کی طرف کیا کہ شاید میں نیند میں تھا جس کی وجہ سے مجھے ایسا لگا۔ بارش اب رک چکی تھی، لیکن 15 سے 20 منٹ کی ڈرائیو کے بعد دوبارہ مجھے وہی گاڑی روڈ کے کنارے کھڑی نظر آئی۔ اب کی بار ایک آدمی کی جگہ 3 لوگ روڈ پر کھڑے اسی طرح مجھے رکنے کا اشارہ کر رہے تھے، لیکن اس پر میں نے ٹرک نہ روکنے کا فیصلہ کیا، اور جیسے ہی ان کے قریب آیا، تینوں کے تینوں میری نظروں کے سامنے غائب ہو گئے۔ میرا اتنا دیکھنا تھا، ڈر سے میری حالت خراب ہو گئی۔ مجھے اتنی سرد موسم میں بھی پسینے چھوٹنے لگے۔ میں نے ٹرک کی سپیڈ تیز کر لی۔ اب ٹرک چلاتے ہوئے میں یہی سوچ رہا تھا کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے، کیونکہ میں اب یہ سمجھ چکا تھا کہ وہ آدمی جو بھی تھے وہ واقعی وہاں اس ٹائم موجود تھا، اور اب جو نظر آئے یہ بھی اسی کے ساتھ کے تھے، لیکن یہ لوگ کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی اور ہی مخلوق ہیں جو میرا پیچھا کر رہے ہیں۔ ابھی اتنا سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے دوبارہ وہی گاڑی اسی روڈ کی سائڈ پر دکھائی دی، لیکن اب کی بار 1 یا 3 لوگ نہیں بلکہ 6 لوگ روڈ کے سینٹر میں کھڑے اسی انداز میں مجھے رکنے کا کہہ رہے تھے۔ اب کی بار جو میرے ساتھ ہوا وہ میرے لیے بہت بھیانک تھا۔ اس بار بھی میں نے ٹرک کی سپیڈ کم نہ کی اور تیز سپیڈ کے ساتھ ان کی طرف جانے لگا۔ جیسے ہی ان کے قریب پہنچا وہ سارے کے سارے ایک ساتھ غائب ہو گئے، ایسے غائب ہوئے جیسے یہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ میں بہت زیادہ گھبرا چکا تھا، میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، ساتھ ہی میں استاد کو جگانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، لیکن استاد بہت گہری نیند میں بے فکر سو رہے تھے۔ اسی لمحے ٹرک کی ونڈ اسکرین پر خون کے قطرے گرنے لگے۔ میری نظروں کے سامنے پوری ونڈ اسکرین خون سے بھر گئی۔ میں وائپر چلا کر وہ خون صاف کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اب خون زیادہ ہونے کی وجہ سے میرا روڈ پر دیکھنا مشکل ہو گیا۔ میں خوف اور ڈر سے روئی جا رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ آیت الکرسی پڑھ رہا تھا۔ اسی بیچ بس یہی امید کر رہا تھا کہ استاد کسی طرح اٹھ جائیں، لیکن استاد ایسی نیند میں تھے کہ جیسے خدا نخواستہ مر چکے ہوں۔ تبھی ٹرک کے اوپر کوئی چیز زور سے آ کر لگی۔ ڈر سے میرا دل میرے حلق تک آ گیا۔ میں اس ٹائم خود کو بہت بے بس محسوس کر رہا تھا۔ میں اتنا خوفزدہ ہو گیا کہ میرے کانپتے ہوئے ہاتھ اب ٹرک کو نہیں سنبھال پا رہے تھے۔ کبھی ٹرک دائیں جاتا تو کبھی بائیں جاتا، اور تبھی ٹرک سائڈ کی ڈیوائیڈرز کو ٹکراتے ہوئے لائٹ کے پول سے جا لگا۔ سردیوں کی ٹھنڈی رات میں اب ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی، صرف کچھ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں مسلسل سنائی دے رہی تھیں۔ استاد اب بھی اسی طرح سو رہے تھے۔ میں نے استاد کو جگانے کی پوری کوشش کی، لیکن اب بھی کوئی فائدہ نہ ہوا۔ خیر، میں نے کسی طرح ٹرک سٹارٹ کیا اور دوبارہ ہائی وے پر چلنا شروع کیا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مجھے اپنا ٹرک بہت وزنی ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ جب میں نے سائیڈ مرر سے دیکھا تو بہت سے لوگ ٹرک کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے۔ وہ سب شکل سے بہت بھیانک تھے، کسی کا چہرہ جلا ہوا تھا، کسی کی گردن ٹوٹی ہوئی تھی تو کسی کے سر سے خون نکل رہا تھا۔ ان سب کا عجیب سا شور مجھے سنائی دے رہا تھا تو خوف کا عالم ایسا تھا جیسے ابھی یہ سب مل کر مجھے جان سے مار دیں گے۔ میں ڈر سے روتے ہوئے کپ کپاتا ہوا فل سپیڈ میں ٹرک بھگا رہا تھا، لیکن وہ لوگ ویسے کے ویسے ٹرک کے ساتھ لپٹے ہوئے تھے۔ ساتھ ہی ان لوگوں نے ٹرک پر حملے شروع کر دیے۔ کبھی وہ ٹرک کی دائیں سائڈ سے کسی چیز کے ساتھ حملہ کرتے تو کبھی بائیں سائڈ سے۔ انہی میں سے ایک بندہ ٹرک کے پچھلے دروازے سے ٹرک کے اندر داخل ہوا،
اس کے قدموں کی آواز مجھے صاف صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ مسلسل ٹرک کے کیبن کی طرف آ رہا تھا۔ میری ایک نظر روڈ پر جبکہ دوسری نظر کیبن کے پیچھے اس آدمی پر تھی۔ اس نے کیبن کے پیچھے آتے ہی کسی لوہے کی چیز سے کیبن کے شیشے پر مارنا شروع کر دیا۔ میں اس وقت صرف اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھ رہا تھا۔ اچانک سے مجھے دور سے کچھ روشنی نظر آئی اور اب میری زندگی کا مقصد صرف اس روشنی تک پہنچنا تھا۔ راستہ طے کرنے کے ساتھ ساتھ میں اس روشنی کے قریب پہنچ رہا تھا۔ جیسے ہی میں اس روشنی کے پاس آیا تو وہ لوگ جو میرے ٹرک پر لٹکے ہوئے تھے وہ سب کے سب غائب ہو گئے اور ساتھ ہی وہ سب آوازیں بھی بند ہو گئیں۔ میں جیسے ہی اس روشنی کے پاس پہنچا وہاں پولیس کی گاڑی اور ایک ایمبولینس موجود تھی۔ میں نے ان کو دیکھتے ہی فوراً ٹرک کی بریک لگائی اور بھاگتے ہوئے ان کے پاس پہنچا۔ وہاں جو منظر دیکھا وہ دیکھتے ہی میرے پاؤں وہیں تھم گئے۔ میرے لیے وہ سب تصور کرنا بھی مشکل تھا جو میں اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے دیکھا ایمبولینس اور پولیس کی گاڑی کے ساتھ ہی وہی گاڑی کھڑی ہے جو پورے راستے مجھے دکھائی دیتی رہی، لیکن آگے سے وہ گاڑی بالکل تباہ ہو چکی تھی اور اسی گاڑی سے کچھ قدم دور ایک اور گاڑی موجود تھی۔ دونوں گاڑیاں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑی تھیں۔ پولیس افسر سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ ان دونوں گاڑیوں کا آپس میں ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس میں ٹوٹل 6 بندے موجود تھے جو موقع پر ہی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ جب میری نظر ان بندوں پہ پڑی تو یہ وہی لوگ تھے جو پورے راستے مجھے دکھائی دیتے رہے، جو کبھی روڈ پہ ہوتے تو کبھی میرے ٹرک کے ساتھ لٹکے نظر آتے۔ یہ سب دیکھ کر میں سکتے کی حالت میں چلا گیا۔ میں بہت زیادہ ڈر چکا تھا۔ اسی ٹائم میرے ذہن میں بہت سے سوال آئے، جیسے ان لوگوں کو صرف میری آنکھیں ہی کیوں دیکھ پا رہی تھیں؟ ان سے میرا کیا تعلق تھا اور یہ مجھے کیوں مارنا چاہ رہے تھے؟ یا پھر یہ سب مل کر مجھے یہاں آنے سے روک رہے تھے؟ خیر، اتنے میں استاد کی نیند بھی ٹوٹ گئی اور وہ ٹرک سے باہر آ کر میرے ساتھ یہ بھیانک ایکسیڈنٹ دیکھنے لگا۔ ٹرک میں واپس بیٹھنے لگا تو میری نظر ٹرک پہ پڑی تو ٹرک بالکل صحیح سلامت تھا، جیسے یہ ٹرک بے قابو ہونے کے بعد کبھی کسی پول کے ساتھ لگا ہی نہ ہو۔ میں نے ٹرک میں بیٹھنے کے بعد یہ سارا واقعہ استاد کو بتایا تو وہ میری بات سن کر ہنسنے لگے۔ میرے لیے ان کو یقین دلانا بہت مشکل تھا کیونکہ میرے پاس یہ سب ہونے کا کوئی ثبوت نہ تھا، لیکن یہ سب سچ ہے اور میں نے اس کو کیسے برداشت کیا یہ صرف میں ہی جانتا ہوں۔ میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے زندگی دی اور مجھے صحیح سلامت اس بھیانک واقعے سے نکالا۔ دوستو، آج کی ایپیسوڈ میں ہم ایک دوسری سٹوری کو شامل کرتے ہیں۔ یہ سٹوری عمران نے کراچی سے ہمیں بھیجی ہے، تو آئیے سنتے ہیں انہی کی زبانی۔ السلام علیکم، میرا نام عمران ہے اور میں کراچی کا رہنے والا ہوں۔ میری زندگی کا یہ واقعہ لاسٹ ایئر دسمبر کا ہے، جب میں گھر میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا کہ اچانک میرے موبائل میں رنگ بجی۔ دیکھا تو عمار کی کال تھی۔ اس نے بتایا کہ ہمارے قریبی دوست رضوان کے والد کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ رضوان میرے گھر سے کچھ ہی دور رہتا ہے اور ہمارا ایک ہی محلہ ہے۔ رضوان کے ابو ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے پچھلے 1 ہفتے سے ہاسپٹل ایڈمٹ تھے اور زیادہ انجرڈ ہونے کی وجہ سے ICU میں وینٹیلیٹر پر تھے۔ اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ ہمارے محلے میں ایک دستور ہے کہ جب بھی کسی کی وفات ہوتی ہے تو ہم سب مل کر ہی اس کی قبر تیار کرتے ہیں۔ رات کا ٹائم تھا۔ میں، عمار اور ہمارے باقی 3 دوستوں نے قبر کھودنے کا سامان اور باقی ضروریات کی چیزیں بھی اپنے ساتھ رکھیں اور قبرستان کی طرف نکل گئے۔ قبرستان ہمارے محلے سے تقریباً 20 سے 25 منٹ کی دوری پر تھا۔ سردیوں کی ٹھنڈی رات تھی، دور دور تک گھپ اندھیرا تھا اور صرف کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ کافی پرانے درخت بھی لگے ہوئے تھے جن کو دیکھ کے ایک عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ہم اپنی ٹارچ کی لائٹ سے راستہ دیکھ رہے تھے اور کچھ ہی دیر بعد قبر کھودنے کی جگہ پہنچ کر ہم نے اپنا سارا سامان نیچے رکھا اور کھدائی شروع کر دی۔ ہم سب قبر تیار کرنے میں مصروف تھے کہ اچانک
پیچھے سے ایک عورت کی آواز آئی کہ بیٹا مجھے پیاس لگی ہے، تھوڑا پانی ہوگا تمہارے پاس؟ آواز کسی بوڑھی عورت کی تھی۔ ہم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اندھیرا زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ عورت صحیح نظر نہ آئی۔ عمار نے ٹارچ کی لائٹ اس پر لگائی تو دیکھا تو اس عورت نے فل بلیک برقع پہنا ہوا تھا۔ اس کے سر پر بھی بلیک دوپٹہ تھا جس سے اس نے اپنا منہ بھی کور کیا ہوا تھا۔ اس کو اس ٹائم اکیلا قبرستان میں دیکھ کر ہمارے دل میں عجیب خوفناک وسوسے آنے لگے۔ خیر، ہم نے اسے پانی دیا اور اس سے اس ٹائم قبرستان میں اکیلا آنے کی وجہ پوچھی۔ اس نے بتایا کہ میرے جوان بیٹے کی 2 دن پہلے ڈیتھ ہوئی ہے، اس کی یاد آ رہی تھی، اس لیے میں اس کی قبر پر جا رہی ہوں۔ 5-10 منٹ بعد ہم نے اپنا کام ختم کیا، ساری چیزیں اٹھائیں اور قبرستان سے نکلنے کے لیے چل پڑے۔ ہم کچھ تھوڑا ہی دور آئے تھے کہ مجھے یاد آیا کہ میں تو اپنی چادر وہیں چھوڑ آیا ہوں جو میں نے ایک درخت کے ساتھ لٹکائی تھی۔ میں نے سب کو کہا کہ یار واپس چلو، میں اپنی چادر وہیں چھوڑ آیا ہوں، لیکن سب کام کی وجہ سے اتنا تھک چکے تھے کہ کسی نے واپس جانے کی حامی نہ بھری۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ہم سب یہیں تمہارا ویٹ کرتے ہیں، تم یہ ٹارچ لو اور جلدی سے جا کر اپنی چادر واپس لے آؤ۔ میں اکیلا جاتے ہوئے گھبرا بھی رہا تھا اور دل میں یہ سوچ بھی رہا تھا کہ اگر آج ان کے سامنے اکیلا نہ گیا تو ان سب نے میرا مذاق اڑانا ہے۔ میں نے ہمت کر کے اس سے ٹارچ لی اور دل میں آیت الکرسی پڑھ کر دوبارہ قبرستان کی طرف چل دیا۔ اس لمحے ایک عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا، جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ خیر، میں نے اپنے دل کو تسلی دی اور نیچے دیکھتے ہوئے چل رہا تھا۔ ابھی میں اس درخت سے تھوڑا قریب ہی تھا کہ مجھے ایسی آواز آئی جیسے کوئی سسکیاں لے لے کر رو رہا ہو۔ میرے ذہن میں یہی تھا کہ یہ وہی عورت ہوگی جس کو ہم نے تھوڑی دیر پہلے پانی پلایا۔ خیر، میں نے وہاں سے اپنی چادر اتاری اور واپس چلنا شروع کیا۔ میں کچھ ہی قدم آگے گیا تو مجھے ایسے لگا جیسے میرے پیچھے کوئی چل رہا ہے۔ میں فوراً رکا اور ڈرتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن دور دور تک کوئی نظر نہ آیا۔ میں نے اس کو اپنا وہم سمجھ کر چھٹکنے کی کوشش کی اور دوبارہ چلنے لگا۔ کچھ ہی قدم اور چلا ہوں گا کہ اچانک سے پیچھے سے کسی نے میرے شولڈر پر ہاتھ رکھا۔ اف، آپ کو کیا بتاؤں، جیسے میری جان ہی نکل گئی ہو۔ ڈر سے میرا دل میرے حلق تک آ گیا، میں بالکل فریز ہو گیا۔ میں نے ڈرتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا تو یہ وہی عورت تھی جو ہمارے پاس پہلے آئی تھی۔ اس نے ابھی بھی اپنا منہ چھپایا ہوا تھا۔ میں نے غصے سے کہا کہ خالہ تم کیا چاہتی ہو، کیوں روکا ہے؟ اس نے اتنی خوفناک آواز میں مجھے کہا کہ رک جاؤ، میں تمہیں واپس نہیں جانے دوں گی۔ اس کی خوفناک آواز سن کر میں تو اپنے ہوش کھو بیٹھا۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ میں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے وہاں سے دوڑ لگا دی اور جتنا تیز میں بھاگ سکتا تھا وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ ساتھ ہی عمار اور باقی دوستوں کو مدد کے لیے بلاتا رہا، لیکن کوئی رسپانس نہ آیا۔ اس ٹائم وہ وہاں سے چلے گئے تھے۔ میرا ڈر اس ٹائم اور بھی زیادہ ہو گیا جب میں بھاگتا ہوا جس بھی درخت کے پاس سے گزرتا، وہ عورت مجھے اس درخت کے پیچھے سے نکلتی ہوئی نظر آتی اور اونچے اونچے کہکہوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میری اس وقت کیسی حالت تھی۔ ابھی بھی وہ منظر سوچ کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ خیر، میں لگاتار بھاگتا رہا اور دوستوں کو اونچا اونچا پکار رہا تھا۔ پھر اچانک عمار کی آواز آئی کہ عمران، ہم ادھر ہیں۔ میں فوراً ان کی طرف بھاگا۔ جیسے ہی ان کے قریب پہنچا میں وہیں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ وہ سب مجھے اٹھا کر لے گئے۔ نیکسٹ ڈے جب مجھے ہوش آیا تو میں نے ان کے ساتھ یہ سارا واقعہ شیئر کیا، لیکن کوئی بھی میری بات پر یقین کرنے کو تیار نہ تھا۔ سب کو یہی لگ رہا تھا کہ اکیلا جانے کی وجہ سے رات کے اندھیرے سے میں ڈر گیا ہوں۔ نصیر بھائی، یہ تھا وہ خوفناک واقعہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا۔ جی تو دوستو، کیسی لگیں آپ کو دونوں سٹوریز؟ امید کرتا ہوں یہ دونوں سٹوریز آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ اگر اچھی لگی ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔
اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں۔ تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔